بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ ومن اور کون احسن بہتر ہے قولاً بات میں، ممن اس سے جو دعا پکارتا ہے اللہ اللہ کی طرف، وعمل اور عمل کرتا ہے صالحاً اچھے عمل، وقال اور کہتا ہے اننی بے شک میں ہوں من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی اور نہیں برابر ہوتی حسنۃ نیکی، ولا سیئہ اور نہ ہی برائی، ادفع دور کر، دفع سے ہے دور کر، باللتی اس کو جو، ہیا وہ، احسن بہت اچھی ہے، فاذا پس جب، الذی وہ شخص، بینک جو تیرے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، عداوۃ دشمنی ہے، کأنہ گویا کہ وہ، ولی ولی دوست ہے، حمیم قرابت دار، یعنی کہ بڑا پرجوش گرم جوش دوست ہے۔ کیا مطلب کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دے جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا پرجوش یعنی گرم جوش تمہارا دوست بن گیا ہے، بڑا قریبی تمہارا دوست بن گیا ہے۔ تو اس سے پچھلی آیت جو تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں ہوں۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے رکوع میں، اس میں لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد ساری زندگی اپنے اس قول و قرار پر گزار دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان سے بھی اگلے درجے کے ایمانداروں کا درجہ ہے۔ کیا؟ یعنی وہ لوگ جو صرف خود ہی احکام الہی کی بجاوری پر جمے نہیں رہتے بلکہ دوسروں کو اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے خود عمل پیرا ہو کر اللہ کی فرما برداری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کے دین کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا پہلے خود عمل پیرا ہونا، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف بلانا انتہائی بہترین عمل ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی نیکی اور حمیم، ولی حمیم یعنی نیکی برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس کو بھلائی سے دور کرو، یعنی جو برائی ہے اسے بھلائی سے دور کرو، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، پھر جب تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، تو ایسا وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں کہ یہ بس باتیں ہی ہیں، برائی اگر کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہم آخر کب تک اس کے ساتھ اچھا کریں، آخر ایک حد ہوتی ہے۔ تو اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کر اسے، کسے؟ برائی کو اچھائی سے، برے طریقے سے جو جواب دے اسے اچھا بن کے دکھا۔ وما اور نہیں، یلقاہا سکھلائی جاتی یہ بات، الا الذین مگر وہ لوگ جو صبروا جو صبر کرتے ہیں، وما یلقاہا اور نہیں سکھلایا جاتا یہ الا مگر ذو حظ نصیب والا، عظیم بڑا نصیب والا۔ کیا مطلب؟ اب یہاں پر یہ بتایا کہ اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، برائی کا جواب اچھائی سے دیں، اور پھر ان کا جو دوست جس سے اس کی دشمنی تھی، ٹھیک ہے، وہ جب اس کے اچھائی سے جواب دینے پر اس کا دوست بن گیا، تو یہ کب بنے گا؟ فوراً نہیں، یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاہا، اور صرف اسے یہ اس کے دل میں القا کی جاتی ہے، اسے سکھائی جاتی ہے، یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وما یلقاہا، اور نہیں سکھایا جاتا مگر صرف اسی کو جو بڑے صاحب نصیب والا ہو، صرف انہی کو یہ استطاعت ملتی ہے، یہ صبر کی طاقت انہی کو ملتی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، اور عام لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے، جو برا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ برا کرو، جو اچھا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، اور یعنی دوسرا وہ جو نیکی کا بدلہ بھی برائی سے دے وہ بدترین لوگ، ٹھیک ہے، جو بچھو کے جیسے صفت رکھتے ہوں، ایسے لوگ بالآخر آپ ہی یعنی کہ بالآخر آپ ہی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ وہ ایسے ہیں کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی اس
फितरत की वजह से लोग उनसे नफ़रत करते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी तरह के लोग हो गए। तीसरी तरह के लोग वो जो बुराई होने पर भड़क नहीं उठते बल्कि उसे बर्दाश्त करते हैं, बाद में बुराई करने वाले से खैर खाही भलाई का सलूक करते हैं। और ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं है बल्कि बड़े हौसले और दिल गुर्दे का काम है। और ऐसे काम की उसी से तवक्को की जा सकती है जो बड़ा साहिब आज़म हो, आलिए हौसला शख्स हो। ऐसे लोग सबसे बेहतर हैं और ये लोग बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। व इम्मा, और अगर यंज़गन्नका चूक लगे तुझको, यानी वसवसा, यंज़गन्ना वसवसा पैदा करे या तुझे वसवसा आए, मिनश शैतान, शैतान की तरफ से, नज़गुन यानी वसवसा, फस्ताइज़ पस क्या कर, फस्ताइज़ आऊज़ु पनाह मांग ले, फस्ताइज़ पस पनाह मांग ले, बिल्लाह अल्लाह के नाम की, अल्लाह की पनाह मांग ले। इन्नहु बेशक वो हुवस समीउल अलीम, वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है। यानी जब कोई शख्स बुराई करे और इंसान गुस्से से भड़क उठे, बदला लेने पर तैयार हो जाए, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये शैतानी ताकत है, शैतानी पट्टी है जो उसे पढ़ाई गई है। इस किस्म की बेइज्जती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। फिर वो इसे इंतकाम लेने पर आमादा भी करता है। तो ऐसी सूरत हाल जब भी पेश आए फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे, शैतान मरदूद से जो इस बात का मुहर्रिक बना था, अल्लाह की पनाह में आ जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों की हरकत व नात भी देख रहा है, तुम्हारे अहवाल से भी खूब वाकिफ़ है, तो लिहाजा वो खुद ही तुम्हारी चाराजोई फरमाएगा। तो हज़रत सुलेमान बिन सुरूर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्या एक दफ़ा दो आदमियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाली गलौज की और एक को इतना गुस्सा आया उसका चेहरा फूल गया, रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि अगर गुस्सा करने वाले शख्स को वो कलमा कहे तो उसका गुस्सा चला जाएगा। एक दूसरा शख्स उसके पास गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उसे उसकी खबर दी और कहा, शैतान से अल्लाह की पनाह मांग। वो कहने लगा, क्या तूने मुझे दीवाना समझ लिया है या मुझे कोई रोग हो गया है? हालांकि उसका ये जवाब ही दीवानगी की अलामत है। गुस्से में इंसान की अक्ल पर जज्बात गालिब आ जाते हैं, अक्ल उसकी जाती रहती है। दीवाना भी उसे कहते हैं जिसमें अक्ल नहीं होती। तो रहा ये सवाल कि वो कलमा कौन सा है जो कहा कि अगर वो पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। वो इसका जवाब ये है कि वो अल्लाह से पनाह मांगे, यानी कि या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहे। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, लैल व नहार, रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चाँद, ला तस्जुदू, मत सजदा करो, लिशम्सी, सूरज को, वलल कमर, और ना चाँद को, वस्जुदू, और सजदा करो, लिल्लाह, अल्लाह को, अल्लज़ी, जिसने खलक़हुन्ना, पैदा किया है उनको, इन कुंतुम, अगर तुम हो, इय्याहु, उसी की, ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो उसी को सजदा करो। फ़इन इस्तकबरू, पस अगर तकब्बुर करें, फल्लज़ीना, पस वो लोग जो, इंदा रब्बिका, तेरे रब के पास हैं, युसब्बिहूना, तस्बीह करते हैं, लहू, उसकी, बिल्लैली, रात में, वन्नहार, और दिन में, वहुम, और वो, ला यसअमून, वो नहीं थकते, वो कभी नहीं थकते। क्या फरमाया पिछली आयत में? दिन और रात, चाँद, सूरज, ये क्या हैं? उसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा ना करो ना चाँद को, बल्कि सजदा उस शख्स के लिए करो जिसने उसको पैदा किया है, उस अल्लाह के लिए। यहाँ शख्स के माना नहीं लेंगे, उस अल्लाह के लिए करो जिसने सबको पैदा किया। और अगर तुम्हें उसकी इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करो। मुशरिकीन और बाज़ साहिबान तरीक़त यानी कि वहदुल वजूद के कायलीन जो हैं, पीर व फ़कीर तरह के लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि सूरज और चाँद वगैरह अल्लाह के मज़ाहिर हैं। तो लिहाजा हम जो सूरज और चाँद की परस्तिश करते हैं तो फिल हकीकत उन्हें अल्लाह का पैकर महसूस समझकर, अल्लाह की बनाई हुई शय समझकर अल्लाह ही की इबादत कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह के मज़ाहिर महसूस या वो नहीं करते, बल्कि अल्लाह की ये निशानियाँ हैं। ये उसके कोई मज़ाहिर नहीं है बल्कि उसकी निशानियाँ हैं और उसके ग़ुलाम हैं, उसके हुक्म की तामील करते हैं। उनका ताल्लुक़ दिन और रात से है। दिन को सूरज निकलता है, चाँद चला जाता है, रात को चाँद होता है, सूरज नहीं होता। इससे एक तो नतीजा ये निकला कि इस कदर पाबंदी से अपना काम सरअंजाम देने वाली चीज़ें इला तो हो नहीं सकती, और दूसरा ये कि जो चीज़ें अरूज और जवाल से दो चार हों, जिसको अरूज मिले फिर वही जवाल पजीर हो जाए, वो इला नहीं हो सकता। तो लिहाजा तुम फिल वाक़ई अल्लाह की इबादत
کرو تو براہ راست اللہ کی عبادت ہی کرو. اگر اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اسی کی کرو. ان چیزوں کو خالق اور مالک نہ بناؤ جو اس نے بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو درمیانی رستہ تم نے نکال رکھا ہے اس کو چھوڑ دو. کوئی بھی چیز اللہ کا مظہر نہیں، یہ تو اس کی نشانیاں ہیں تاکہ ان سے تم اس کی معرفت حاصل کرو، تاکہ اس کے بنانے والے کی قدرت کو تم سمجھو. پھر اگلی آیت میں فرمایا پھر اگر یہ کبر غرور کریں یعنی اگر وہ غرور کریں، تکبر کریں، تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کسی وقت بھی وہ اکتاتے نہیں ہیں. یعنی اپنے شرک اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اپنی توہین سمجھیں تو اپنی ہی تباہی کا یہ سامان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی نافرمانی یا فرما برداری سے بے نیاز ہے. اس کے پاس فرشتوں کی ایک عظیم جماعت موجود ہے جو اس کے حکم سے کائنات کے امور کی تدبیر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. انہیں اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے کی مجال بھی نہیں ہے. وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی تسبیح اور تمحید میں بھی ہر وقت مشغول رہتے ہیں. ان کی غذا اور یہی ان کا وظیفہ حیات ہے. وہ اپنے قول اور فعل سے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہے. پھر اگر یہ لوگ اپنے حقائق اللہ کے شریک بنانے پر یہ تلے بیٹھے ہیں، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کی جہالت سے حقائق تو نہیں بدل سکتے، جو حق ہے وہ تو نہیں بدل سکتا. وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے اَنَّكَ یہ کہ تو دیکھتا ہے اور زمین کو خاشعہ دبی ہوئی، تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے. فَإِذَا پس جس وقت انزلنا ہم نازل کرتے ہیں علیہا اوپر اس کے ماں، اس زمین پر جب ہم پانی برساتے ہیں، اہتزت تو یہ کیا ہوتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے. وربت اور پھولتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، ہلتی ہے. ان الذی بے شک جس نے احیاہا زندہ کیا اس کو، لمحیی البتہ زندہ کرنے والا ہے، موتا مردوں کو. انہ بے شک وہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر کیا ہے، قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس قدر خشک زمین ہو چکی تھی کہ اس کے اوپر کی سطح خشکی کی وجہ سے پتھر کی طرح بن چکی تھی. اوپر سے پانی برسا تو وہ پھولنے لگی. بارش کے پانی کی اس مٹی میں آمیزش جو تھی اس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور وہ بیج جو کبھی زیر زمین پڑے ہوئے تھے ان میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. تو اس پھولی ہوئی زمین سے ان بیجوں کے پودوں کی کونپلیں زمین سے باہر نکل آئیں، حتیٰ کہ زمین نباتات سے لہلہا اٹھی، اس پر جوبن آ گیا. پھر اسی بارش سے کئی مینڈک اور یہ مختلف طرح کے حاوی حشرات یا حشرات الارض پیدا ہو گئے. بالکل ایسی ہی صورت قیامت کے قریب واقع ہوگی. آسمان سے ایک خاص قسم کی بارش برسے گی جس سے تمام مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے گی. اس وقت تمام مرے ہوئے انسان اپنی قبروں سے اس طرح نکل آئیں گے جیسے کونپل زمین سے نکل آتی ہے. پھر وہ میدان حشر کی طرف چل کھڑے ہوں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یلحدون جو ٹیڑے چلتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے بیچ، یعنی اس میں کج روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راہ نکالتے ہیں. لا یخفون نہیں وہ چھپتے، علینا ہم سے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو ہماری آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ کچھ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن کیا پس وہ جو یلقا ڈالا جائے فی النار آگ کے بیچ، خیرن بہتر ہے، ام یاتی یا وہ جو آئے آمنن امن سے، یوم القیامہ قیامت کے دن. اعملو کر لو، عمل سے اعملو کر لو، ما شئتم جو تم چاہتے ہو کر لو. انہو بے شک وہ بما تعملون اس چیز کے ساتھ جو تم کرتے ہو، بصیر اس کو کیا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی جو لوگ ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں، جو کچھ ہم سے چھپا نہیں، یعنی وہ سب کچھ ہم سے چھپا نہیں، بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب یہاں یلحدون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ لام حادہ ہے، لحد، اور لحد بمانا قبر، اور اس کا یعنی لحد بمانا راہ راست سے کسی ایک طرف ہو جانا. اور اسی طرح یہاں جو مراد ہے اس لحاظ سے اس مقام پر اللہ کی آیات سے مراد اللہ کی صفات بیان کرنے والی آیات ہیں.
تو اب اس آیت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اعملوا ما شئتم، یہ انداز بیان میں سخت دھمکی پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو کہے جو کچھ تم کر رہے ہو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی آیات میں الحاد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین، وہ لوگ جو کافر ہوئے بالذکر، یا جنہوں نے کافر ہوئے یا نہ مانا انکار کیا، بالذکر نصیحت کو یا ساتھ ذکر کے، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، وانہ، اور بے شک وہ لکتاب، البتہ کتاب ہے، عزیز عزت والی عالی مرتبے والی کتاب ہے، یعنی قرآن زبردست کتاب ہے، زیر دست نہیں یعنی پست نہیں، اس کے بیان کردہ دلائل اور حقائق کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب نیچے رہنے کے لیے نازل نہیں کی گئی بلکہ زبردست رہنے کے لیے نازل کی گئی ہے، تو لہٰذا جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا یأتیہ، نہیں آتا اس کے پاس، باطل، جھوٹ، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل، اتاری گئی ہے، من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، تعریف کیا گیا ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ یعنی یہ آیت کتاب اللہ کے زبردست ہونے کی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، غرض کسی طرف سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس جملے کے اور بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ جبرائیل فرشتہ ایسا ہے جو امین بھی ہے، قوی بھی ہے، یعنی نہ تو وہ اللہ کے کلام میں خود کوئی کمی بیشی کرتا ہے، نہ کوئی جن یا شیطان یا کوئی دوسری طاقت اس سے کسی کلام کا کوئی حصہ چھین سکتی ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ کر سکتی ہے، آمیزش کر سکتی ہے۔ پھر جب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی دیانت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی شاہد ہو گئے، گواہ ہو گئے۔ آپ نے وہ کلام جوں کا توں امت تک پہنچا دیا۔ تو اب بتاؤ اس کلام میں باطل کی آمیزش کے لیے کوئی راہ نظر آتی ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہوگا اس آیت کا کہ جس سے قرآن نازل ہوا ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو کر نسلاً در نسلاً مسلسل تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے حفاظ موجود رہتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ شرف کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی کتابت شروع ہو گئی تھی، اس کو لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس دور سے لے کر آج تک مسلسل اس کی اشاعت ہو رہی ہے، کروڑوں اربوں تک اس کے نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں، قرآن چھپ چکے ہیں۔ تو یہ شرف بھی اسی کتاب کو حاصل ہے کہ یہ دنیا بھر کی سب سے کثیر الاشاعت کتاب بن گئی ہے۔ ایک طرف یہ کتاب سامنے رکھیے، دوسری طرف ایک چھوٹے سے حافظ بچے کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے، اس پر اس قرآن کا اعجاز ثابت ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کے شائقین نے اس کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے نقاط، اس کے اعراب، غرض ایک ایک چیز کو گن کر ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں کتنے نقطے ہیں، کتنی مرتبہ با لفظ استعمال ہوا ہے، تو کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنے وقف ہیں، تو مطلب یہ ساری چیزیں، کتنی آیات ہیں، ہر شے کو گن کر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کتاب میں کسی ایک لفظ بلکہ حرف کی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اور باطل اس میں کس طرح راہ پا سکتا ہے؟ اور تیسرا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، کوئی علم ایسا وجود میں نہیں آ سکتا جو واقعی علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کرے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، معیشت اور معاشرت اور سیاست کے باب میں انسان کی جو رہنمائی کی ہے وہ غلط کی ہے۔ باطل چاہے سامنے سے آ کر حملہ آور ہو، ادھر ادھر کے رستوں سے آ کر چھاپے مارے، وہ کسی طرح بھی اس حقیقت کو شکست نہیں دے سکتا جو قرآن نے پیش کی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق انسان کا علم چاہے کتنا ہی ترقی کر جائے وہ محدود ہی ہوگا، اس کے بعد بھی اس چیز کے متعلق مزید انکشافات ہوتے رہیں گے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق اپنی بنائی ہوئی چیز کی جتنی معلومات رکھتا ہے وہ کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ ولو، اور اگر جعلناہ، کرتے ہم اس کو، قرآن اعجمیا، عجمی بولی کا یعنی غیر عرب زبان میں نازل کرتے، لقالوا، البتہ یہ لوگ کہتے، لولا فصلت آیہ، کیوں نہ جدا جدا کی گئیں آیتیں، کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں آیتیں،
اعجمیٌ کیا عجمی بولی عجمی لینگویج و عربی اور عربی لوگ، یعنی کیا خوب کہ قرآن تو عجمی ہے اور جن پر اترا ہے وہ عربی ہیں. یہ مطلب لیں گے اعجمی و عربی، کیا عجمی بولی اور کیا اہل عرب، یعنی محاورتاً جیسے انسان کہتا ہے نا کہ کیا انگلش لینگویج کیا اردو لوگ، تو وہی چیز کیا عجمی بولی اور کیا عرب کے لوگ. تو قل کہہ دیجئے ہوا وہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو ایمان لائے، ہدن ہدایت ہے، و شفا اور شفا ہے، والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، فی آذانہم ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وہوا اور وہ علیہم ان کے اوپر یعنی قرآن ان کے اوپر امن کیا ہے نابینائی ہے، معجب نابینائی ہے. اولئک یہی لوگ ینادون پکارے جاتے ہیں من مکان بعید دور جگہ سے ان کو آواز دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں کیا ہے بہرا پن ہے، بوجھ ہے، یہ ان کے حق میں یعنی ان کی نابینائی ہے، ان کا اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید اور کیا ہے اس کے سبب ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. تو اچھا پچھلی آیت میں نا آیت نمبر 43 ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے. یہ آیت ہم نے چھوڑ دی ہے، سب کا دھیان کدھر ہے؟ ما یقال نہیں کہا جاتا لکا آپ کے لیے الا مگر ما قد قیلا جو کچھ تحقیق کہا گیا للرسول پیغمبروں کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے. ان ربک بے شک آپ کا رب لذو مغفرہ صاحب مغفرت ہے، وذو عقاب علیم اور دردناک عذاب دینے والا ہے. اس طرح کی آیات کا نزول وقتاً فوقتاً ہوا اور بارہا ہوا اور ہونا چاہیے بھی تھا، کیونکہ 13 سالہ دور نبوت سارے کا سارا ہی کفار کے ہاتھوں ایذا رسانیوں میں گزرا، جن کی ایک قسم مذاق اڑانا، ایک قسم اعتراضات، اللہ کی آیات کا مذاق، یعنی یہاں سے آغاز ہوتا تھا، اللہ کے رسول سے بھی ہوتا تھا، مسلمانوں سے بھی ہوتا تھا. مثلاً یہی کہ کیا یہی شخص اللہ کی رسالت کے لیے ملا تھا، اللہ کو یہ رسالت کے لیے ملا تھا، یہ تو جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے. اس طرح یہ اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے، یا یہ کہ تمہارے پیروکار کچھ کمینے ہیں، رذیل قسم کے آدمی ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں تمہارے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، تمہاری باتیں ہم کیسے سنیں؟ ایسی باتیں جو آپ کفار سے سنتے رہتے تھے وہ اکثر ایسی ہی تھیں. تو پہلے رسولوں کو بھی یہ ساری باتیں سننا پڑی تھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں. یہ اس کے بعد آیا نا ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، اللہ کی صفت علیم اور عفو ہی ہے کہ وہ اپنے دین کی، اپنے فرمانبردار بندوں کی اس طرح توہین ہوتے دیکھ کر بھی ان سے درگزر کیے جاتا ہے، انہیں مہلت دیے جاتا ہے، ورنہ اس کے صاحب انتقام ہونے کا تو یہی تقاضا تھا کہ انہیں فوراً کسی دردناک عذاب سے تباہ کر ڈالتا، مگر وہ اس عذاب کو مؤخر کیے جا رہا ہے اور یہ سب اس کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. اچھا اگر قرآن عجمی زبان میں ہوتا تو کفار کے اعتراضات کی صرف نوعیت ہی بدلتی، یعنی یہ ضد اور ہٹ دھرمی کافروں کی برائی تھی کہ وہ کیا کہ اعتراضات کرتے، وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کے اس اعتراضات میں کچھ معقولیت ہے بھی یا نہیں، یعنی ان کا اعتراض کرنا معقول ہے بھی یا نہیں. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول عربی ہے، عربی زبان میں ہی کلام سناتا ہے، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کلام کسی دوسری زبان، فارسی، رومی زبان میں ہمیں فرفر سناتا، ہم سمجھتے کہ یہ زبان تو یہ جانتا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ممکن ہے کہ اللہ کا رسول ہو، فرشتہ ہو، اس کو ایسا کلام پڑھاتا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، یعنی اللہ کا رسول ہو
اور فرشتہ ہی اس کو ایسا کلام پڑھاتا ہو۔ اس اعتراضات کا اس آیت میں جواب کیا دیا گیا، اگر ہم قرآن غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو ان کے اعتراضات کی شکل یہ ہوتی کہ واہ یہ بھی عجب معاملہ ہے، یہ نبی کلام ایسی زبان میں پیش کرتا ہے جسے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، تو اس پر کیا ایمان لائیں۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں نے بہرحال اعتراض ہی کرنا تھا جو بھی صورت ہوتی، اور یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ ایسے اعتراض کرنے والوں سے کہیے کہ جن لوگوں کی عقل سلیم ہے وہ اسے قرآن سے راہ ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنی روحانی بیماریوں سے شفا بھی پا رہے ہیں، اور اگر تم خود سننا اور دیکھنا اور ہدایت حاصل کرنا ہی نہ چاہو تو اس پر اللہ کی کتاب کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں تم الزام کا موجب ٹھہراتے ہو؟ پھر کافروں پر قرآن کے دلائل جو ہیں وہ دھندلے ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے چمگادڑ، جس کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، اور وہ دن کی روشنی میں اپنی آنکھیں بند ہی رکھتا ہے، حالانکہ سورج سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن چمگادڑ کو بھلا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہی حال ان کافروں کا ہے کہ آفتاب ہدایت نکلا تو ان کو بھلا نہ لگا، تو اس میں چشمہ آفتاب یا آفتاب ہدایت کا کیا قصور ہے؟ یہ اگر کچھ کلام اللہ سنتے بھی ہیں تو کانوں کے اندر پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کے مضامین اور ہدایات دلائل، توحید کے دلائل ان پر واضح ہوتے ہیں، لیکن انہیں دھندلا ہی نظر آتا ہے۔ دور سے پکارنے والے کی آواز کانوں میں پڑ تو جاتی ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ اگر قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو چونکہ ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی سننے کی، اس سے کچھ ہدایت حاصل کرنے کی، تو لہٰذا قرآن آیات کے مفاہیم اور مطالب ان پر دھندلے ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب فاختلف پس اختلاف کیا گیا فیہ اس کے بیچ، ولولا اور اگر نہ کلمۃ ہوتی بات سبقت پہلے گزری من ربک سبقت لے گئی، سابقہ بھی آپ کہہ سکتے ہو، پہلے گزری، من ربک تیرے رب کی، لقضی البتہ فیصلہ کیا جاتا بینہم ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہے، منہ مریب اس میں الجھ رہے ہیں، منہ مریب یعنی کہ الجھ رہے ہیں، شک میں، وہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلافات کیے گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں، یعنی جو کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں بھی جامع ہدایات موجود تھیں، اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، کچھ ایمان لائے تھے، بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ بالکل ایسے ہی صورتحال اب قرآن کے معاملے میں پیش آ رہی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت میں یہ بات نہ ہوتی تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو ابھی ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا جو اپنے مفادات اور سرداریوں کی بقا کی خاطر حق کی دعوت کو جھٹلانے پر تلے بیٹھے ہیں اور پوری سرگرمیاں اس دعوت کو مٹانے پر صرف کر رہے ہیں، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دل دعوت کو درست تسلیم کرتے ہیں، انہیں اندر ہی اندر یہ خدشہ کھایا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ من عاملہ جو کوئی عمل کرے صالحا نیک عمل فلنفسہ تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا اور جو کوئی برا کرے بس اسی کے اوپر اس کا ضرر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کے پروردگار کو اپنے بندوں کو خواہ مخواہ سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ وہ یہ ظلم کر سکتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو کچھ بدلہ نہ دے، اور نہ یہ کہ بدی کرنے والوں کو ان کی برائی کی کوئی سزا نہ دے۔